بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی کہ تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت اور عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا اور آپ کے 11 بھائی تھے، اور ان بھائیوں کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شمون، لاوی، زبولون، لیجر، دان، نفتائی، جاد، آشر اور بنیامین۔ آپ کے سگے بھائی تھے اور وہ سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی نظروں سے دور نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ایک دن یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا: ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور چاند سورج کو دیکھا ہے جو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا: بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ اور کہا: بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق اور اپنے پردادا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے ہاں برگزیدہ ہو گئے۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ جیسے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا۔ اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھرپور نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑا علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر دیا، تمام بھائیوں میں سے یوسف علیہ السلام کو چن لیا، اور آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب کہ انہوں نے کہا: یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صحیح غلطی میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے، جب کہ ہم ایک جماعت ہیں، اور اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا، اور یہ ان کا بہت برا گمان تھا۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑی سوچ وچار کے بعد یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی تجویز طے ہوئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انہوں نے کہا: یوسف کو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو، تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو قتل کرو۔ اس پر اس کے بڑے بھائی یہودا نے مداخلت کی اور کہا: قتل بہت بڑا سنگین جرم ہے، ایسا کرو کہ اسے غائب کر دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے برائی کریں گے اور پھر توبہ کر لیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دو تاکہ آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ یہودا نے کہا کہ قواسم کے راستے میں اموکی نام کا ایک کنواں ہے، اسے اس میں ڈال دو، کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور پھر اپنے باپ کے پاس گئے، جیسا کہ سورہ یوسف
آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں کہا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ اور بیٹوں کی بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دے، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ اور وہ کنویں کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے، اور آپ پتھر پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو تمام واقعے کی تفصیل بیان کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے، اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے آلودہ کر کے بھی لائے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا لیا، اور وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھ کر کہا کہ یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور کرتے کو کچھ نہیں کہا، تمہاری عقل کہاں ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈھول اس کنویں میں لٹکا لیا اور کہنے لگا، واہ، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ چھپا رہے تھے۔ اور اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی، اور یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا، اور جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف کو فروخت کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں بیچ دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا اور بے اولاد تھا، اور یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑے ہوئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، اور اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر تک پہنچ گئے
تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہاں مصر میں گھر کا تمام نظام یوسف علیہ السلام کے ذمے تھا۔ آپ بہت اچھی طرح گھر کا نظام چلاتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سے 18 سال تک پہنچی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا۔ اور یوسف علیہ السلام کا حسن واقعی بے مثال تھا۔ اور جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کر لیا، اور وہ آرزو و نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے کو بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس عورت نے یوسف کو قصد لیا۔ یوسف اس کو قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا اور کہا، اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زنا اور برائی سے بچا لیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اصرار کیا، آپ کو مجبور کیا اور چمٹنے لگی، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اس عورت نے اس لیے ایسا کہا کہ وہ یوسف کو قتل نہ کرے، اور یوسف نے فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا، میں مجرم نہیں ہوں، بلکہ یہ تمام کارستانی اس کی اپنی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی ہے۔ اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی، کہا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے، اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ گواہ دودھ پیتا بچہ تھا، اور دوسری روایت میں آیا ہے گواہ عزیز مصر کا چچا زاد تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا، یہ تو عورت کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف اب اس بات کو جانے دو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ اور یہ خبر شہر میں پھیلنے لگی، اور عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ لوگ عزیز مصر کی بیوی کو طعنے دینے لگے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں وہ صحیح گمراہی میں ہے۔ اور یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک پہنچ گئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے جب
ان عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا، اے یوسف، ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب انہیں دیکھا تو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی۔ میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اور تمام عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف بھی توجہ نہ دی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہیں یہ مصلیحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں، اور انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی جا سکے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں آئے۔ ان کے ساتھ 2 نوجوان اور قید خانے میں بیچ دیے گئے تھے۔ کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد جان گئے کہ یوسف علیہ السلام نیک سیرت انسان ہیں اور عبادت گزار نوجوان ہیں، اور ایک رات دونوں نوجوان نے خواب دیکھا کہ صبح ہوئی تو دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنا اپنا خواب سنایا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف نے کہا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچتے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ تمام علم مجھے میرے رب نے سکھائے ہیں، اور میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور اس زمانے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا بھلا کہیں جدا پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور فرما روائی صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے، تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اے میرے کھیت کانے کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر وہ قیدی کہنے لگے، ہم نے اس طرح خواب نہیں دیکھا۔ جس کی قتل کی تعبیر بتائی گئی تھی وہ کہنے لگا، میں نے یہ خواب نہیں دیکھا ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے دوسرے قیدی سے فرمایا، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید خانے میں کاٹے۔ اور پھر اسی طرح ہوا، ایک کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو گیا، لیکن وہ یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں پڑے تھے، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ یہ ان کی ایک اور آزمائش تھی۔ آخر کچھ مدت بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں، جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اور اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے کہا، اے درباریوں، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے پریشان خواب کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ جب وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تب اس ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ چونک اٹھا۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اس مدت کے بعد یاد آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ قید خانہ شہر سے باہر تھا۔ انہوں نے اسے روانہ کر دیا اور جیل پہنچا، یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل صاف بالیاں ہیں اور 7 بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تم 7 سال تک پہ در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال تک نہایت سخت قہر کے آئیں گے، اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ اس کا حل بھی بتا دیا۔ اور اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں سے لوگوں پر خوب بارش برسے گی، اور وہ اس میں سے شیرائے انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ اور ساقی بہت تیزی سے واپس گیا، بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی۔ تب بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ کا قاصد واپس آیا اور آپ سے کہا، بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اور جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا، میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا۔ اور اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اور بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا اور کہا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کے دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا، معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا، یہ اس واسطے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے
خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ ہے کہ میرا پروردگار اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا، آپ ہمارے یہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام بولے، آپ مجھے ملک کے خزانوں میں مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام نے اس سال بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ہر طرف بلائی ہی بلائی ہو گئی، غلے کی فراوانی ہو گئی، اور جس طرح یوسف علیہ السلام چاہتے اسی طرح قرض کیا جاتا۔ پھر اسی طرح 7 سال ختم ہو گئے، اور قحط کے سال شروع ہو گئے۔ اس قحط میں نہ صرف مصر بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور مصر جو کہ زیادہ خوشحال تھا، یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک غلے کو بچا بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنا شروع ہو گئے۔ اور ادھر فلسطین میں بھی غلہ ختم ہو گیا، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے پاس بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ اسی دوران خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمتوں میں غلہ فروخت کر رہا ہے۔ یہ خبر اس لیے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت کا غلہ فروخت کر رہے تھے، چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافلے مصر آنے لگے، اور یوسف علیہ السلام صرف اتنا غلہ دیتے تھے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکے، اور جو غلہ خریدتا تھا ضروری تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لائے۔ اور یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر آنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم جاسوس لگتے ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے پوچھا، تمہارا باپ کون ہے؟ تم کتنے بھائی ہو؟ کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہو گیا؟ اسی طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی، انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ آپ نے ان سے کہا، اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا، تم میرے پاس اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میں پورے ناپ کر دیتا ہوں، اور میں ہوں ہی بہترین اور مہمانی کرنے والوں میں سے۔ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں۔ اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ آئیں، اور جب وہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے باپ سے کہا، ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے تاکہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ ہمیں غلہ اس صورت میں ملے گا جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتماد ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے، اور وہ
سب مہربانوں میں سے بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، اور کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو ہمیں سرمایہ بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو غلہ لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور 1 اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اصرار بڑھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ بس انہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوا، 7 بیچ دیجیے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے، سوائے ایک صورت کے تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و اقرار دیا تو انہوں نے کہا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازے میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والے کسی بھی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ ہی اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے معمول کے مطابق ان کی رہائش کا انتظام کیا، ہر 2 کو ایک ایک کمرہ دیا۔ اس طرح بنیامین اکیلے بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، چلو اسے ادھر میرے پاس چھوڑ دو۔ جب وہ چلے گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کرتے ہیں اس کا کچھ رنج نہ کر۔ سورہ یوسف آیت نمبر 70 سے 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والوں، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، اور کہا، اسے جو لے آئے گا اسے 1 اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم تو اسے ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی۔ اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ انہوں نے کہا، اس نے چوری کی، تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور کہا کہ تم بہت بڑے بدکماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو منت سماجی کرنے لگے اور کہا، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی شخص کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسروں کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، پس میں اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
اور تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے، پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! ان کی آنکھیں بے وجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی ہی یاد میں لگے رہیں گے، یہاں تک گل جائیں یا ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس غلہ تجارت خریدنے کے لیے سامان بہت کم تھا۔ وہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، واقعی تو یوسف ہے؟ جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو کسی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اور میرا یہ کرتا یہ تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ میں ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اور وہ کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی مصر سے چلے، یعقوب علیہ السلام نے خوشبو محسوس کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہو۔ وہ کہنے لگے، واللہ آپ اپنے پرانے خیز میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے وہ کرتا آپ کے منہ میں ڈالا تو اسی وقت آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا، اچھا، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اور پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، اور میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت عطا فرمائی
اور مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ اور یہ تھا پیغمبر یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه